الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج 3 شعبان المعظم 1430 سینہ ہجری ہے۔ بمطابق 26 جولائی 2009 حسب معمول اتوار کو ہونے والے اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے، اور اسلامی بہنیں باب المدینہ اور مختلف مقامات پر پردے کی حالت میں اس سنتوں بھرے اجتماع میں شریک ہیں۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں یہاں ذمہ دار اسلامی بھائیوں کی بھی شرکت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ میں شب معراج ایسی قوم کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزت خراب کرتے تھے۔ مفسر شیعہ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں ان پر خارش کا عذاب مسلط کر دیا گیا تھا اور ناخن تانبے کے دھار دار اور نوکیلے تھے، ان سے سینہ چہرہ کھجلاتے تھے اور زخمی ہوتے تھے۔ اللہ عز و جل کی پناہ یہ عذاب سخت عذاب ہے۔ یہ واقعہ بعد قیامت ہوگا جو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آنکھوں سے دیکھا، یعنی یہ لوگ مسلمانوں کی غیبت کرتے تھے اور ان کی آبرو ریزی یعنی عزت خراب کرتے تھے۔ یہ کام عورتیں زیادہ کرتی ہیں، انہیں اس سے عبرت لینی چاہیے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ بات شرح میرات میں بیان فرمائی ہے۔ اس سے پہلے کچھ چند ہفتوں قبل جب اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار اجتماع میں بیان کا موقع ملا تھا تو اسی غیبت کے عنوان پر ہی بیان ہوا تھا، جس میں منگنی، شادی
اور طلاق وغیرہ کے معاملات میں جو غیبتیں عموماً ہمارے گھروں میں ہوا کرتی ہیں، آپس میں ہوا کرتی ہیں، اس کے متعلق چند باتیں بیان کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج بھی موضوع غیبت ہی ہے، لیکن آج کی جو باتیں ہیں وہ اس دن سے جدا ہیں، لہذا کیا پردے کی حالت میں ملک بھر میں جمع ہو کر سننے والی اور اسلامی بہنیں جو ملک بھر میں جمع ہو کر جو اسلامی بہنیں سن رہی ہیں پردے کی حالت میں، وہ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر جو اسلامی بھائی ہیں، ہم سب کے لیے اس وقت یہ ایک اہم ترین اور معاشرے کا سب سے اہم ترین موضوع ہے، غیبت۔ جیسے کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وضاحت کی کہ عورتیں اس میں زیادہ مبتلا ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے غیبت کے بارے میں معلومات کے لیے سوال کیا تو ام المومنین نے فرمایا، ایک مرتبہ جمعے کے روز میں صبح کے وقت اٹھی، رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز فجر کے لیے تشریف لے گئے۔ اتنے میں انصار کی عورتوں میں سے ایک پڑوسن میرے پاس آئی اور کچھ مردوں اور عورتوں کی غیبت کرنے لگی۔ میں بھی غیبت میں شریک ہوئی اور ہم دونوں ہنسنے لگی۔ رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح کی نماز ادا کر کے تشریف لائے تو ان کی آواز سن کر ہم دونوں خاموش ہو گئی۔ آپ نے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر اپنی چادر مبارک کا کونا پکڑ کر اپنی ناک پر رکھ لیا اور ارشاد فرمایا، اف، جاؤ تم دونوں کے کر کے پانی سے منہ صاف کرو۔ میں نے کی تو منہ سے بہت سا گوشت نکلا۔ اسی طرح دوسری عورت نے بھی گوشت کی۔ میں نے یعنی حضرت سیدنا ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے گوشت نکلنے کی وجہ پوچھی تو فرمایا، یہ گوشت اس شخص کا ہے جس کی تم نے غیبت کی ہے۔ اللہ مان والا پیس، اللہ مان والا پیس۔ اس حدیث پاک کو اسلامی بہنیں بار بار اس پر غور کریں اور عبرت سے سر دھنے۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس، جب یہ مل کر بیٹھتی ہیں تو عموماً غیر موجود اسلامی بہن کی خیر نہیں رہتی۔ اور دوسری محرومی یہ ہے کہ ایسا ظن قائم نہیں ہوتا کہ یہ اسلامی بہنیں اگر کہیں کسی اجتماع میں بھی جمع ہونا تو سکون اور خاموشی کے ساتھ ان کا بیٹھ کر بیان سننے کے واقعات بھی کم ہی ملتے ہیں۔ اس طرح کی شنیدن ہے، ظاہر ہے کہ کسی غیر محرم اسلامی نے آ کر دیکھا تو ہے نہیں، مگر شنیدن ہے اور بہت ہی باوثوق ذرائع سے یہ عموماً پتہ چل جاتا ہے، گھر سے پتہ چل جاتا ہے کہ چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، ارے سننے دو، چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، اب یہ چپ ہو جاؤ کرتے کرتے نہ خود سنتی ہے نہ کسی کو سننے دیتی ہے۔ ہمارے شیخ طریقت امیر سنت اس کا بہترین علاج عطا فرمایا۔ آپ کا ہر علاج جو عطا کرتا ہے بہترین ہی ہے، ایک یہ بھی بہترین علاج آپ نے عطا فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ کا نعرہ لگانے کے بجائے خود چپ ہو جائے۔ جب یہ خود چپ ہو جائے گی، خود ہی محسوس کرے گی کہ سب چپ ہو گئی۔ اب جس کی بیچاری کی محرومی ہے، بدقسمتی کہ اس سے کر پڑوسن سے، ادھر بیٹھنے والی سے، آگے بیٹھنے والی سے کرتے ہی رہنا ہے، تو اب اس کے نصیب بیچاری کے، نہ وہ خود سنتی ہے نہ کسی کو سننے دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ عموماً اسلامی بھائیوں میں اس طرح کے مسائل کم ہوتے ہیں، اسلامی بہنوں میں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اب میں ان کی آپسی یعنی اسلامی بہنوں کی آپسی غیبت کی 23 مثالیں بیان کرتا ہوں۔
کہ جب یہ بیٹھتی ہیں آپس میں تو کیسی غیبتیں کرتی ہیں. توجہ کے ساتھ ان مثالوں کو سماعت کیجیے. غیبت کی 23 مثالیں جب یہ آپس میں بیٹھتی ہیں. وہ طلاقن یعنی تلاڑی، یہ کسی کے بارے میں بات کر رہی ہیں، غیبت ہو گئی. اس کی 1.25 گز کی زبان ہے، 1.25 گز کی زبان. اپنے میاں کو کبھی سکھ کا سانس نہیں لینے دیا اس نے. اپنے میاں کے سامنے بہت زبان چلاتی ہے. گھر جا کر دیکھ کر آئی تھی آپ کہ اپنے میاں کے سامنے بہت زبان چلاتی ہے. یہ بیٹھ کر جو آپس سے باتیں کرتی ہے نا، اس کی مثالیں بیان کی جا رہی ہیں. ہاں بھائی، پھر یہ میاں کے ہاتھوں پٹتی بھی ہے. آپ کو بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میاں کے ہاتھوں پٹتی ہے، اور ہنس ہنس کر آپ اس کی غیبتیں کر رہی ہیں. جی پھر بھی اس کی ناک کہاں ہے؟ بہو سے نوکرانی کی طرح کام کرواتی ہے. اب یہ ساس کی باری آئی ہے. یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ بہویں ہوتی ہیں جو باہر نکل کر اپنی ساسوں کو کوٹتی ہیں. ایسی بہویں ہوتی ہیں کم عقل ہوتی ہے، نا سمجھ ہوتی ہے، پھر ان کے گھر میں ان کو بھی سکون عموماً نصیب نہیں ہوتا. جو باہر اپنی ساس کو کوٹتی ہیں کہ میری ساس ایسی، میری ساس ایسی، میری ساس ایسی، ساس یوں کرتی ہے، ساس یوں کرتی ہے. وہ پھر ساس کی غیبتیں بھی کرتی ہے، ساس کی چگلیاں بھی کھاتی ہے، ساس پر بہتان بھی لگاتی ہے. اب جب ساس کو پتہ چلتا ہے تو ماحول تو آپ کو پتہ ہے نا کتنا برا 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 ماحول ہے. ساس بھی پھر نفرت کی آگ میں جلتی ہے، اور نہ جانے وہ پھر دوبارہ اس کے اور بھی پھر عزائم ہو جاتے ہیں. تو اب ایسی بہویں بعض اوقات باہر نکل کر اپنائیت کے نام پر، تو عادت بد کے نام پر اپنی ہی دوست اسلامی بہنوں سے پھر اپنی ساس کی برائیاں کرتی ہیں. اب یہ جو برائیاں کی، اب یہ جو اسلامی بہنیں بیٹھی ہیں، اب یہ صاف آپس میں بیٹھ کر بیان کرتی ہے وہ بہو سے نوکرانی کی طرح کام کرواتی ہے. اب اس کو پتا چلا کہ بہو سے نوکرانی والے کام کرواتی ہے، تو اس بہو نے آ کر اس کو بیچاری کو باہر کوٹا ہوگا نا. آپ سے اگر نوکرانی والے کام کرواتی بھی ہے، ساس آپ پر بالفرض زیادتی کرتی. ہر ساس زیادتی نہیں کرتی، ہر ساس ظلم نہیں کرتی، ہر ساس ستاتی نہیں ہے، یہ بات بھی طے ہے. لیکن ایسی تعداد زیادہ ہے جو ایسے عمل میں مبتلا ہوتی ہے. لیکن اگر آپ خاموش رہیں گی، صبر کریں گی، اللہ سے دعا کریں، تہجد میں دعا کریں، اور صبر و شکر کے ساتھ وقت گزاریں، اللہ تبارک و تعالی یہ مقلب القلوب ہے، قلبوں کو پھیرنے والا ہے. آپ کے صبر پر، آپ کی کفل مدینہ پر، اور آپ کے اس حسن اخلاق کے صدقے میں ہمارا رب کریم پیارے حبیب کے صدقے میں ایک دن آئے گا کہ آپ کی ساس کا، بلکہ جو آپ سے بے جا سلوک کرتے ہیں اس کے دل میں آپ کے لیے رحم داخل فرما دے. اس کے لیے آپ کا اپنا حسن اخلاق اور اچھا کردار ہونا ضروری ہے. البتہ آپس میں مل کر جو یہ غیبتیں کرتی ہیں، اس میں یہ بھی غیبت شامل ہے کہ وہ بہو سے نوکرانی کی طرح کام کرواتی ہے. پھر ایک اور غیبت، ارے بھائی بہو کو اپنے ہاتھ سے مارتی ہے، بہو کو روٹی کہاں دیتی ہے، بہو بیچاری بیمار ہے تب بھی آرام نہیں کرنے دیتی. پھر کسی کے بارے میں کہے گی وہ پڑوسنوں سے لڑتی ہے، پڑوسنوں سے چڑچڑی بہت ہے. میاں کے ہاتھ میں 2 پیسے آ گئے ہیں تو مزاج آسمان پر پہنچ گیا ہے. بچوں پر چیختی بہت ہے، ایسی کنجوس ہے کہ چمڑی جائے مگر دمڑی نہ جائے. خالی گری بنتی ہے، کافی سونا دبا رکھا ہے. بچی بہت شریف ہے مگر اس کی ماں کی وجہ سے بیچاری کی منگنی ٹوٹتی رہتی ہے. کیسا ذلیل کیا اس کی ماں کو آپ نے، کیسا ذلیل کیا. ایک طرف اس کی بچی کی تعریف، بچی شریف ہے تو اس کی شرافت کہاں سے آ گئی؟ ماں نے کوئی تربیت کی ہوگی تو شرافت آئی ہے نا اس کے اندر. اس کی ماں کی کوئی تربیت نظر نہیں آئی. بچی شریف ہے مگر اس ماں کی وجہ سے اس کی منگنی ٹوٹتی رہتی ہے.
پھر عمر کافی ہو گئی ہے مگر اس کو کہاں کوئی لیتا ہے. اب اس کو جب پتہ چلے گا بیچاری کو، اس کا کیسا دل ٹوٹے گا. ذرا سوچا ہے کبھی بات کر رہی؟ یہ بات کرتے ہوئے سوچتی نہیں ہے، بلکہ کیا اسلام. اسی طرح کی کئی غیبت کی مثالیں اسلامی بھائی خود کے لیے پیسٹ کر لیں. بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. ہم جو بیٹھ کر اسلامی بھائی آپس میں جو ایک دوسرے کو کوٹتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں، ان کی مثال آپ سوچتے رہیے کہ یعنی وہ بات جو آپ کسی کے پیٹھ پیچھے کر رہے ہیں، زندہ یا مردہ مسلمان کے بارے میں وہ بات جو اس کے پیٹھ پیچھے کی جائے کہ جب اس کو پتہ چلے تو اس کو بری لگے. اب یہ وہی مثالیں ہیں کہ جب اس کو پتہ لگے گا، ساس کو پتہ لگے گا، اس عورت کو پتہ لگے گا، اس اسلامی بہن کو پتہ لگے گا، جس کی بڑی عمر ہو گئی اس کو پتہ لگے گا، یا جس کی بیٹی کی منگنی ٹوٹ رہی ہے جب اس کی ماں کو پتہ لگے گا کہ اسلامی بہن ایسی بات کرتی ہے کہ میری وجہ سے میری بیٹی کی منگنی ٹوٹتی ہے. ارے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی کوئی ایسی باتیں سن کر معاذ اللہ کو خودکشی کر لیں کہ میری بے عزتی ہو گئی ہے، میں معاشرے میں رہنے کے لائق نہیں رہی ہوں. کہیں اس کی خودکشی جو حرام موت ہے، کہ اس کا سبب آپ کی باتیں نہ بن جائیں. زبان کا کفر مدینہ ہونا چاہیے. اسلامی بھائی بھی غور کرے. بعدوں کا اسلامی بھائی آپس میں ایسی باتیں کرتے ہیں الامان والحفیظ. یعنی وہ روایت کا جملہ یاد آ رہا ہے کہ بعض اوقات بندہ اپنی زبان سے ایسا جملہ ادا کر دیتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو چکا ہے، اور وہ جہنم کی ایسی گہرائی میں گرتا ہے جو روایتوں میں بیان ہوئی الامان والحفیظ. اب عمر کافی ہو گئی ہے، اس کو کہاں کوئی لیتا ہے. وہ موٹی بہت ہے نا، اس لیے اس کی کوئی شادی نہیں ہوتی. اب اس کو پتہ چلے گا کہ میں موٹی بہت ہوں، میرے پیچھے ایسی باتیں کرتی ہیں. ویسے بھی اسلامی بہنیں عمر کے معاملے میں، موٹے پن کے معاملے میں، اس طرح کے معاملے میں زیادہ استاد ان کو زیادہ خراب لگ جاتا ہے. اب آپ کے بارے میں کوئی بولے تو خود غیبت اتنی بڑی برائی ہے کہ اگر آپ کے بارے میں مشہور ہو جائے کہ یہ لڑکی غیبت بہت کرتی ہے، اس کی شادی نہیں ہونی چاہیے، آپ پر کیا بیتے گی؟ غیبت کتنی بڑی برائی ہے، غیبت کتنا بڑا عیب ہے، غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، غیبت کتنی بڑی نحوست ہے. یہ غیبت کرنے والی ان تمام نحوستوں، تمام برائیوں، تمام خرابیوں میں مبتلا ہے. ایسا اسلامی بھائی غور کرے کہ غیبت کرنے والا خود جو کسی کی برائی بیان کر رہا ہے، اس گھڑی جس گھڑی یہ غیبت کر رہا ہے اس وقت روئے زمین کا کیسا بدترین شخص بنا ہوا ہے. یہ کیسا بدترین شخص بنا ہوا ہے جو مسلمان کی آبرو میں دست اندازی کر رہا ہے، جسے سود سے بدترین گناہ کہا گیا ہے. سود سے بدترین گناہ مسلمان کی آبرو ریزی میں دست اندازی کرنا ہے. کیا ہی اسلامی بھائی ہو، کیا ہی اسلامی بہن ہو، ہر ایک غور کرے جس گھڑی میں کسی کی غیبت کر رہا ہوں، میں کسی کی برائی بیان کر رہا ہوں، اور جو لمحے میری غیبت کرتے ہوئے گزر رہے ہیں وہ کیسے بدترین، کیسے برے، کیسے گندے لمحات، اور اس گھڑی میں کیسا گناہگار، بدترین، گندا 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 فرد ہو. چھی 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 چھی، برائی کر رہا ہے کسی مسلمان کی، غیبت بیان کر رہا ہے بلا اجازت شرعی، بلا کسی مصلحت شرعی کے بعد خالی تسکین کے لیے اس کو کوٹ رہا ہے. اور آپس کی اسلامی بہنیں بیٹھ کے ہنس رہی ہوتی، جی جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں، وہ واقعی ایسی ہے. آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ مذمت کرتی اس کی، اس کو منع کرتی، توبوا الی اللہ کہہ کر آپ استغفار کرواتی. بلکہ زہے قسمت کہ ہم جیسے آ کر بیٹھے، جیسے میں آ کر بیٹھا تو مجھے کرنا یہ چاہیے کہ میں جب آ کر بیٹھوں، مجلس میں آ کر بیٹھوں، بیان میں آ کر بیٹھوں، مشورے میں آ کر بیٹھوں، ایک کاش میری بھی عادت ہو جائے، آپ کی بھی عادت ہو جائے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی محمد، جیسے میں نے ابھی پڑھ لیا، آپ بھی پڑھ لیجئے. اب جو آ رہے اسلامی بھائی یا جو اسلامی بہنیں بھی آ رہی ہیں، وہ بھی آتے آتے سنتی رہے کہ جیسے ہی آپ آ رہی ہیں یا آپ جیسے آ رہے ہیں، آپ بیٹھے نا، اب آپ مشورے میں آئیں، آپ گھر میں گئے، گھر میں جا کر بیٹھے ہیں، اسی طرح دوستوں میں جا کر بیٹھے ہیں، اس طرح مطلب کہیں بھی جیسے آپ بیٹھے ہیں کہ ایک فرد بھی آپ کے ساتھ ہے، ایک فرد بھی ہے آپ کے ساتھ، ایک فرد بھی آپ کے ساتھ ہے، آپ جا کر بیٹھے ہیں، آپ بیٹھتے ہی پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی محمد.
پڑھ لیا آپ نے، اسلامی بہنوں نے بھی پڑھ لیا ہوگا، جو آ رہے ہیں پڑھتے ہوئے بیٹھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی محمد، پڑھ لیا آپ نے جو بیٹھ رہے ہیں؟ ہاں آتا، ماشاء اللہ. تو آتے جائیں، پڑھتے جائیں، بیٹھتے جائیں. اس سے گھر میں، بازار میں، کھاتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے. امیر سنت جو ابھی اس ملک سے باہر ہیں، آپ نے بھی اس طرح کے مدنی پھول ہمیں عطا فرمائے. آپ جو ابھی ملک سے باہر ہیں تو آپ کے ساتھ ایک اسلامی بھائی بامشکل ساتھ ہوتے ہیں. تو ایک اسلامی بھائی جو عموماً ویسے تو 10 12 دن تک، کئی دنوں تو کفل مدینہ لگا رہتا امیر سنت کا، تو لیکن اس عادت مبارکہ کو بھی آپ نے اختیار کیا ہوا ہے کہ جب وہ دو اسلامی بھائی، ایک امیر سنت اور ایک دوسرے اسلامی بھائی ہیں، جب بھی کھانے پر بیٹھتے ہیں، کہیں بیٹھتے ہیں، تو اس وقت بھی آپ بھی یہ دعا پڑھ کر بیٹھتے ہیں. اب دو اسلامی بھائی ہیں، ساتھ رہتے ہیں اسلامی بھائی جو مرید ہے میرے مرشد کا، اب اس کے متعلق کیا آپ گمان کریں گے، لیکن ایک عادت بنانے کے لیے، اور اس عادت کو امیر سنت سے محبت کرنے والے آپ کے متعلقین، آپ کے مریدین، آپ کے محبین اس عادت کو اپنا لیں. آپ نے بھی اس عادت کو اپنایا ہوا ہے، ثواب بھی ہے، اس میں فائدہ بھی ہے، نقصان کا کوئی پہلو نہیں ہے کہ ہم جہاں بھی بیٹھیں، مشورے میں بیٹھیں، جہاں بھی جائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ کون کون پڑھے گا؟ جہاں بھی جائیں گے، ٹھیک ہے. اچھا، اب جب فارغ ہو گئے، بیان ختم ہو گیا، مشورہ ختم ہو گیا، کھانے سے اٹھ رہے ہیں، بات سے اٹھ رہے ہیں، جب اٹھ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی محمد، یہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں. اب اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو کوئی یہ پڑھتے ہوئے بیٹھے گا، اللہ تعالیٰ وہاں بیٹھے ہوئوں کو غیبت سے محفوظ فرما دے گا. ایک فرشتہ مقرر فرماتا ہے جو وہاں ان کو غیبت سے محفوظ رکھتا ہے. جب یہ پڑھتا ہوا چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا جو جانے والے کی غیبت سے ان کو بچا کر رکھے گا. اب میں آؤں تو غیبت سے بچوں، میں جاؤں تو غیبت میری نہ ہو. ایسی فضیلت اس دعا کے اندر ہے. یہ ورد ہے، اس ورد کو ہر اسلامی بھائی، اسلامی بہن اپنا لے. آج سے اس کے متعلق ہر اسلامی بہن نیت کر لے، ہر اسلامی بھائی نیت کر لے، انشاءاللہ تعالی اس پر ضرور عمل کریں گے. یہ پوری روایت سن لیجئے. جب کسی مجلس یعنی لوگوں میں بیٹھے ہو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو اللہ عز و جل تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا. اور جب مجلس سے اٹھو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی محمد، تو اللہ عز و جل لوگوں کو تمہاری غیبت کرنے سے باز رکھے گا. انشاءاللہ عز و جل میں نیت کرتا ہوں کہ جہاں بھی بیٹھوں گا یہ پڑھ کر بیٹھوں گا، جہاں سے اٹھوں گا یہ پڑھ کر اٹھوں گا. ابھی عادت نہیں ہے، لیکن ہم سب ایک دوسرے کی اگر اس طرح معاونت کریں گے نا، ہم اٹھے، میں بھول گیا، عادت نہیں ہے، تو آپ یاد دلا دیجئے. وہ دعا نہیں پڑھی، ورد نہیں کیا، تو مجھے یاد آ جائے گا، جی جزاک اللہ. اسی طرح میں آپ کو یاد دلا دوں اگر مجھے یاد ہو تو. اسی طرح اسلامی بہنیں جب اٹھیں وہ دعا، جیسے ہم نے مجلس کے اختتام کی دعا کیسے پڑھنی شروع کر دی ہے، اختتام مجلس کی دعا پڑھتے ہیں نا، اس طرح اب یہ ورد بھی پڑھیں گے. کہیے انشاءاللہ بغیبت کے خلاف اعلان جنگ ہے. نہ غیبت کریں گے، نہ غیبت سنیں گے، نہ غیبت کریں گے، نہ غیبت سنیں گے، نہ غیبت کریں گے، نہ غیبت سنیں گے. انشاءاللہ رمضان المبارک کے اندر جو دعوت اسلامی کی نشریات چلیں گی مدنی چینل پر، اس پہ باقاعدہ ایک سلسلہ ہوگا، اس کا نام ہوگا غیبت کے خلاف اعلان جنگ، انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. تو یہ جو آپس میں بیٹھ کر جو غیبتیں ہوتی ہیں اسلامی بہنوں کے لیے میں جو بیان کر رہا تھا، اس میں ایک یہ بھی ہے، بیٹی جوان ہو گئی ہے مگر گھر میں نہیں بٹھاتی. اب یہ افسوس کرتے کرتے غیبت کا پتھر مار دیا. کبھی بولیں گی دو بیٹیوں کی شادی کی مگر پڑوس میں کسی کو جھوٹے منہ بھی دعوت نہ دی. اس پر واجب تھا دعوت دیتی آپ کو. اب وہ کس نے کہا جس نے دعوت نہیں دی؟ جس نے کہا وہ کون؟ اس سے آپ کی دوستی ہے جو لوگوں کی چگلیاں، لوگوں کی غیبتیں اور لوگوں کی برائیاں آ کر آپ تو دوسرے محلے میں رہتی تھی.
آپ تو دوسرے میلے میں دوسرے علاقے میں رہتی تھی، آپ کو پتہ کیسے چلا کہ اس کے گھر میں دعوت ہوئی، دو بیٹیوں کی شادی ہوئی اور اس نے پڑوسن کو دعوت دے دی؟ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ کی ایسوں سے دوستی ہیں، آپ کی ایسوں سے صحبت ہے جو آپ کو آ کر برائیاں بیان کرتی ہیں، برائی آپ سنتی ہیں، آپ کے کانوں کو برائی سننا اچھا لگتا ہے؟ کیسی گندی طبیعت ہے کہ میرے کو کوئی آ کے برائی بیان کرے تو مجھے مزہ آتا ہے، سکون و سرور کی کیفیت محسوس ہوتی ہے؟ کیسی گندی اور کیسی ہلکی طبیعت ہے یہ۔ یہی اسلامی بھائیوں کے حوالے سے کہ کوئی برائی بیان کرتا تو مزہ بڑا آتا ہے، سرور آتا ہے، مست ہو جاتے ہیں برائی سننے ہوئے۔ احساس نہیں ہوتا کہ ایسا بھیانک گناہ ہے تانبے کے ناخن سے بدن کو نوچنا اور نوکیلے خارش مسلط، یہ عذاب ہم ابتداً بیان کے شروع میں تانبے کے ناخن کی روایت سن چکے۔ معراج کی رات ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم جو ملاحظہ فرمایا، ارے کون ہے جو عذاب تو کوئی برداشت کر ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ پھر کبھی غیبت کریں گی، وہ تو سسرال میں جھگڑا کر کے میں کیا بیٹھی ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کیوں برائی بیان کر رہی ہیں اس کی؟ یہ خالی بیٹھے بیٹھے سنیے، حضرت سیدنا امام احمد بن حجر مکی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ غیبت کیا ہے یہ وضاحت فرمائی آپ نے۔ اسلامی بھائی بھی توجہ سے سنیں، اسلامی بہنیں جو پردے کی حالت میں ملک کے مختلف حصوں میں ہونے والے ہفتہ وار اجتماع میں جو جمع ہیں وہ بھی توجہ سے سنیں، مدنی چینل کے ناظرین توجہ سے سنیں۔ غیبت کیا ہے؟ نقل کرتے ہیں علماء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں، انسان کے کسی ایسے عیب کا ذکر کرنا جو اس میں موجود ہو غیبت کہلاتا ہے۔ ٹھیک، ذے قسمت کے لکھیں، ظاہر ہے کہ میری بھی کوشش ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی بچنے کی توفیق عطا کرے، اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا کرے۔ ہم لکھیں اور ذہن بنائیں کہ یہ جو کچھ بیان ہو رہا ہے میں اس پر عمل کروں گا۔ انسان کے کسی ایسے عیب کا ذکر کرنا جو اس میں موجود ہو غیبت کہلاتا ہے۔ ٹھیک، یہ غیبت کی تعریف ہو گئی۔ اب وہ عیب چاہے اس کے دین، دنیا، ذات، اخلاق، مال، اولاد، بیوی، خادم، غلام، امامہ، لباس، حرکات و سکنات، مسکراہٹ، دیوانگی، ترش روئی اور خوش ہونے وغیرہ کی کیفیات کے متعلق ہو۔ واضح جسمانیت کی غیبت کی مثالیں مثلا اندھا، لنگڑا، نابینا، گنجا، ٹھنگنا، لمبا، کالا اور زرد وغیرہ کہنا، اس کے عیب بیان کرتے ہوئے۔ دین اسلام، دین میں غیبت کی مثالیں، فاسق، چور، اور وہ فاسق ہے، وہ چور ہے، خائن ہے، وہ ظالم ہے، نماز سستی کرنے والا، گندگی میں پڑھنے والا، جیسا ہم کہتے ہیں اشراق چاش کی نماز وہ نہیں پڑھتا، بس اب اشراق چاش کی وہ نماز نہیں پڑھتا تو آپ کو اس کی غیبت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نفلی روزے نہیں رکھتا، بس وہ پیچھے اس کی برائیاں ہو رہی ہیں۔ اب اس کو پتہ چلے گا کہ آپ بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ وہ نفلی روزے نہیں رکھتا تو وہ کیا خوشی کے مارے اچھلے گا، دھمال ڈالے گا کہ میری کتنی تعریفیں بیان ہو گئی ہیں؟ آپ کے پاس کیا پھولوں کا گجرا لے کر آ جائے گا کہ آپ نے میری اسی فضیلت بیان کی؟ اس کو برائی لگے گا۔ وہ ایک نفلی عبادت نہیں کر پا رہا، ہم کو یہ حرام کام کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی کہ ہم بیٹھ کے اس کی غیبتیں کر رہے ہیں؟ گندگی میں پڑنے والا، والدین کا نافرمان ہے وہ، اب یہ ساری کیا اس کے دین میں غیبت ہو گئی۔ اس کے علاوہ اور بھی ہوتی ہیں۔ مزید آگے چل کر نقل فرماتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ غیبت میں کھجور کی سی مٹھاس اور شراب جیسی ذراوت، یعنی غیبت کا چھوڑنا عادی شرابی کے شراب چھوڑنے کی طرح مشکل ہے۔ اللہ،
کیسی بات بیان کرتے ہیں ہم لوگ بہت خوش فہمی میں، نہیں میں کو غیبت کرتا ہوں، میں کو غیبت کرتا ہوں، تو کرتے کیا ہیں؟ اتنی منہ بھر بھر کے غیبتیں کرتے، پھر ہم کہتے ہیں میں کو غیبت کرتا ہوں۔ یہ بھی بدقسمتی ہے کہ ہم غیبتیں کرتے ہو کو پتہ بھی نہیں چلتا وہ غیبت کر گئے۔ ایسا یہ منحوس مرض ہے کہ آدمی اس میں مبتلا ہے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کی علامتیں کھول کھول کر بیان کی جا رہی ہیں ہفتہ وار اجتماعات میں، سنت و برے بیانات کے اندر، امیل سنت کی تحریرات کے اندر کھول کھول کر بیان کی جا رہی ہیں، پھر بھی اس مہلک بیماری سے بچنے کی صورت نکالنے والے کتنے؟ فرماتے اللہ عز و جل اس آفت سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہماری طرف سے غیبت والوں کے حقوق محض اپنے فضل و کرم سے خود ہی ادا فرمائے، کیونکہ اللہ عز و جل کے علاوہ انہیں کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ تو ابھی ہم نے دیکھا کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حجر مکی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے غیبت کیا ہے اس کی وضاحت کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے غیبت کرنے والے کی مثال اس شخص جیسی ہے جو من جنک، یعنی یہ پتھر پھینکنے کی ہاتھ سے چلائی جانے والے پرانے دور کی مشین تھی، اس کے ذریعے پتھر مارے جاتے ہیں۔ جیسے آج وہ توپیں آتی ہے نا، گولے ٹینک آتی ہے، گولے چھوڑے جاتے، پہلے ایک من جنک مشین ہوتی، وہ مشین ہوتی تھی جو ہاتھ سے چلائی جاتی تھی، پتھر پھینکے جاتے تھے اس کے ذریعے۔ تو فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں غیبت کرنے والے کی مثال اس شخص جیسی ہے جو من جنیک کے ذریعے اپنی نیکیوں کو مشرق و مغرب ہر طرف پھینکتا ہے۔ حضرت سیدنا امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا شیخ عاصم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے جب سے معلوم ہوا ہے کہ غیبت حرام ہے، میں نے کبھی بھی غیبت نہیں کی۔ غیبت ہاتھی سے بھی زیادہ وزن دار ہے، یعنی بروز قیامت غیبت کا وزن ہاتھی سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو اے پردے میں رہ کر ہفتہ وار اجتماع میں ملک کے مختلف حصوں میں جمع ہو کر سننے والی اسلامی بہنوں، مدنی چینل کے ناظرین اور میرے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود اسلامی بھائیوں، اللہ تعالی ہم سب کو غیبت کی تباہ کاری سے محفوظ فرمائے، زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 344 صفحات پر مشتمل کتاب منہاج العابدین کے صفحہ نمبر 108 پر حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں زبان کی حفاظت سے نیک اعمال محفوظ ہوتے ہیں، کیونکہ جو شخص زبان کا دھیان نہیں رکھتا، ہر وقت بولتا ہی رہتا ہے، وہ عموماً لوگوں کی غیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مشہور محاورہ ہے، یعنی جو زیادہ بولتا ہے زیادہ غلطیاں کرتا ہے۔ اگر لب کھولنا اور منہ سے بولنا ہی ہے تو تلاوت کیجئے، نعت شریف پڑھیے، خوب خوب ذکر الہی کیجئے۔ آؤ دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو سناتا ہوں۔ چنانچہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کثرت کے ساتھ ذکر اللہ عز و جل کیا کرو کہ لوگ دیوانہ کہنے لگے، اور ایک حدیث پاک میں ارشاد ہوا اللہ کا اتنی کثرت سے ذکر کرو کہ منافقین تمہیں ریاکار کہنے لگے۔ اذکر اللہ 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 اللہ
جلالہ وجل سبحانہ. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہمارا یہ ذکر کرنا قبول فرما لے, اپنی رحمت سے قبول فرما لے. نہ انداز عمدہ, نہ نیتوں کا کوئی ٹھکانہ, بس اپنی رحمت سے ہمارے اچھے اعمال جو ہوئے اس کی رحمت سے قبول کر لے. زبان کی عمدہ استعمال کے لیے ایک ایمان افروز روایت سنیے اور جھومیے. چنانچہ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے, جس نے قل هو اللہ احد پوری سورت 10 بار پڑھا, جس سورہ اخلاص بھی کہتے ہیں, 10 بار پڑھا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بناتا ہے. جس نے 20 بار پڑھا اس کے لیے 2 محل بناتا ہے. جس نے 30 بار پڑھا اس کے لیے 3 محل بناتا ہے. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی, آقا اس وقت ہمارے بہت سے محلات ہوں گے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ کا فضل اس سے بھی زیادہ وسیع ہے. جے میں ویکھا عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے, جے میں ویکھا عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے, جے میں ویکھا رحمت رب دی بلے 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 بلے. صلو علی الحبیب علی محمد. ہمیں زبان کا درست استعمال سیکھنا چاہیے, ورنہ اللہ عز و جل کی قسم غیبتیں اور تہمتیں اور مختلف گناہوں کی شامتیں آخرت میں پھنسا سکتی ہیں. واقعی اگر ہم اپنی زبان کا درست استعمال کریں تو وقتاً فوقتاً ڈھیر ساری نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں. حدیث پاک میں ہے, بڑی پیاری حدیث ہے, ذیل قسمت لکھ لیجئے. بازار میں اللہ عز و جل کا ذکر کرنے والے کے لیے, بازار میں اللہ عز و جل کا ذکر کرنے والے کے لیے ہر بال کے بدلے قیامت میں نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اور دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بر اجتماع میں جمع ہو کر مختلف ملک کے مختلف حصوں میں جمع ہو کر پردے کی حالت میں سننے والے اسلامی بہنوں, میں غیبت کے بارے میں کچھ عرض کر رہا تھا. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے یہ العلوم جلد 3 میں سب سے بدترین غیبت کا تذکرہ کرتے ہوئے کچھ یوں فرمایا ہے, اور اس کی روشنی میں عرض کرنے کی میں صحیح کرتا ہوں جو کچھ فرمایا. بڑی اب توجہ کے ساتھ سنیے, بڑا ہی بہت عجیب و غریب غیبت کا انداز, اور پتہ نہیں کون کون اس میں مبتلا ہوگا. اب توجہ سے سنیے. اسلامی بہنیں تو بالکل سر جھکا کر سن لیں, اسلامی بھائی بھی ذیل قسمت سر جھکا کر سن لیں. یہ کیا ہو کیا رہا, ہمارے ساتھ ہوگا کیا, شیطان ایسا مردود ہے. سنو, بعض لوگ ضرورت سے کچھ زیادہ ہی ہوشیار ہوتے ہیں, اور وہ شیطان کے جھانسے میں آ کر الحمدللہ سبحان اللہ کہہ کر نیز دعائیہ جملے بول کر غیبت بلکہ ساتھ ہی ساتھ ریاکاری کے بھی مرتکب ہو جاتے ہیں. اور مثال سنیے, مثلا شخصیات یا ارباب اقتدار کی طرف میلان رکھنے والے کسی آدمی کا تذکرہ نکلے کہ یار وہ دیکھو, تو کسی کا تذکرہ ہو کہ وہ یوں جاتا ہے یوں جاتا ہے یوں جاتا ہے, تذکرہ نکلے تو اس کے تذکرہ نکلنے پر صاف لفظوں میں برائی کرنے کے بجائے کچھ اس طرح بولیں گے, الحمدللہ وزیروں افسروں اور سرمایہ داروں سے اپنا کوئی واسطہ نہیں, ان دنیا داروں کے آگے کون ذلیل ہو. یہ بول دیا. یوں اس طرح بولنے سے انڈائریکٹ اس مخصوص آدمی کو
کی جو بڑے لوگوں سے جو میل جول رکھتا ہے غیبت ہو چکی ہے نہیں یہ بتائیے؟ میں تو ایسا نہیں کرتا، یعنی وہ کرتا ہے نا، اس کی برائی تو کر دی نا، اور الحمدللہ کہتے ہوئے کر دی. یا کسی کی بات چلنے پر اس کے بارے میں یوں کہیں گے، کسی کی بات چلی ہمارے سامنے، اب ہم نے یوں کہہ دیا. ہم بے حیائی سے اللہ عز و جل کی پناہ مانگتے ہیں، الہی خیر فرما، یہ کہہ دیا. ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں بے حیائی سے. کسی کا ذکر چل رہا تھا، ٹھیک ہے، اب وہ ذکر کیا ہوگا کہ ہم نے یہ دعا اپنے لیے کی. یوں ذکر و دعا کے انداز میں کسی مخصوص آدمی کے تذکرے کے موقع پر بلا اجازت شرعی اس کے بے حیا ہونے کا اظہار کر کے اس کی غیبت میں مبتلا ہوئے، اور بند لفظوں میں اپنی پارسائی یعنی با حیا ہونے کا اعلان کر کے ریاکاری کی تباہ کاری میں جا پڑنے کا خطرہ مول لیا. اسی انداز میں دعا کے اندر مخصوص آدمیوں کی دیگر خامیوں کے ان ڈائریکٹ یعنی بند الفاظ میں تذکرے کر ڈالتے اور ثواب کے بجائے عذاب کے حقدار بنتے. اسی طرح بعض اوقات کسی کی تعریف کر کے بھی غیبت کے عمیق یعنی گہری کھائی میں جا پڑتے ہیں. مثلا کہیں گے سبحان اللہ فلاں پکا نمازی پرہیزگار ہے، اس کے اخلاق بھی عمدہ ہیں، مگر بیچارہ ایسی بات میں مبتلا ہے جس میں ہم سبھی گھرے ہوئے ہیں. میرا مطلب ہے اس میں صبر کی کمی ہے. دیکھا آپ نے شیطان نے کس قدر چالاکی کے ساتھ تعریف کروا کر اور قائل کی تواضع اور انکساری خود اپنی زبان بلوا کر اگلے کو بے صبر کہلوا کر غیبت کی آفت میں پھنسا دیا. اس مثال کو آسان انداز میں یوں سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ یار وہ ہے تو شریف آدمی مگر اس کا میری طرح دل ذرا چھوٹا ہے، اس کو یوں تو دین سے بہت محبت ہے مگر میری طرح نمازوں میں سست ہے. فلاں آدمی اچھا ہے مگر میری طرح ٹھنڈا ہے کہ استنجا خانے میں جاتا ہے تو بیٹھ جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ. اس طرح بعض اوقات کسی کی عیب یا اس کی خطا کا یوں تذکرہ کیا جاتا ہے. مثال یعنی بیچارے سے غصے میں فلاں کو تھپڑ مار دینے کی جو بھول ہوئی ہے اس پر مجھے سخت افسوس ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل رحم فرمائے. اس طرح دعا کے انداز میں اس مسلمان کے غصے میں آ کر ظلماً کسی کو تھپڑ جڑ دینے کے عیب و خطا کا تذکرہ کر ڈالا اور غیبت کی مصیبت گلے پڑی. دعا والی مثال دینے کے بعد حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت الوالی فرماتے ہیں اظہار افسوس اور دعا میں یہ شخص جھوٹ بولتا ہے. دعا کرنی ہی تھی تو نماز کے بعد چپکے سے بھی کی جا سکتی تھی، اور اگر افسوسی تھا تو اس کی خطا کا جو اب اس نے ڈنکا بجایا اس پر بھی افسوس ہونا چاہیے تھا. اسی طرح اگر کسی کے گناہ کا پتہ لگ جاتا ہے تو بعض نادان لوگ سب کے سامنے اس طرح کہتے ہیں بیچارہ مثلا فلاں کے پیسے خرد برد کرنے کی بہت بری آفت میں پھنس گیا ہے. اللہ عز و جل اس کی اور ہماری توبہ قبول فرمائے. یہ دعا بھی حقیقت میں دعا نہیں بلکہ غیبت کا ایک بدترین انداز ہے. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و برے اجتماع میں پردے کی حالت میں مختلف ملکوں کے حصے میں جمع ہو کر سننے والی اسلامی بہنوں، مدنی چینل کے ناظرین اور میرے فیضان عالمی مدی ملک فیضان مدینہ میں جمع ہونے والے اسلامی بھائیوں، غیبت کی حقیقت کو سمجھنے اور اپنی زبان کو قابو میں رکھنے کا ذہن بنائیے. خود کو قہر الہی سے ڈرائیے اور ذرا قیامت کے ہوش ربا منظر کو تصور میں لائیے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 133 تا 135 کے مضمون کا خلاصہ ہے. اس وقت سورج 4000 برس کی راہ پر ہے اور اس طرف اس کی پیٹھ ہے. قیامت کے دن سورج صرف 1.25 میل پر ہوگا، اس کا منہ اس طرف ہوگا، زمین مٹی کی نہیں تانبے کی ہوگی، بھیجے کھولتے ہوں گے اور اس کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا. پھر جو پسینہ زمین نہ پی سکے گی وہ اوپر چڑھے گا، کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کی کمر
کسی کے سینے، کسی کے گلے تک، اور کافر کے تو منہ تک چڑھ کر مثل لگام کے جکڑ جائے گا، جس میں وہ ڈبکیاں کھائے گا۔ اس گرمی کی حالت میں پیاس کی جو کیفیت ہوگی محتاج بیان نہیں، زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، بعضوں کی زبانیں منہ سے باہر نکل آئیں گی، دل ابل کر گلے کو آ جائیں گے۔ ہر مبتلا با قدر گناہ تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا۔ جس نے چاندی سونے کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی، اس مال کو خوب گرم کر کے اس کی کروٹ اور پیشانی اور پیٹھ پر داغ کریں گے۔ جس نے جانوروں کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی، اس کے جانور قیامت کے دن خوب تیار ہو کر آئیں گے اور اس شخص کو وہاں لٹائیں گے، اور وہ جانور اپنے سینگوں سے مارتے اور پاؤں سے رونتے اس پر گزریں گے۔ جب سب اسی طرح گزر جائیں گے، پھر ادھر سے واپس آ کر یوں ہی اس پر گزریں گے، اسی طرح کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوگوں کا حساب ختم ہو۔ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ، پھر باوجود ان مصیبتوں کے کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، بھائی سے بھائی بھاگے گا، ماں باپ اولاد سے پیچھا چھڑائیں گے، بیوی بچے الگ جان چھڑائیں گے، ہر ایک اپنی مصیبت میں گرفتار، کون کس کا مددگار ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا، اے آدم دو زخیوں کی جماعت الگ کر۔ عرض کریں گے کتنے میں سے کتنے؟ ارشاد ہوگا ہر 1000 سے 999۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ بچے مارے غم کے بوڑھے ہو جائیں گے، حمل والی کا حمل ساقط ہو جائے گا، لوگ ایسے دکھائی دیں گے نشے میں ہیں حالانکہ نشے میں نہ ہوں گے، لیکن اللہ عز و جل اللہ عز و جل کا عذاب بہت سخت ہے۔ غرض کس مصیبت کا بیان کیا جائے، 1 ہو 2 ہو 100 ہو 1000 ہو تو کوئی بیان بھی کرے، 1000 مصائب، وہ بھی ایسے شدید کہ الامان۔ یہ سب تکلیفیں 2-4 گھنٹے 2-4 دن 2-4 ماہ کی نہیں، بلکہ قیامت کا دن کہ 50,000 برس کا ایک دن ہوگا۔ ایسے ہوش ربا حالات میں چاروں جانب سے نفسا نفسی کی آواز بلند ہوگی، ہر طرف سے واویلا کی آواز کان میں پڑے گی، دوزخ سامنے جوش مارتی ہوگی، ہر حق والا اپنے حق کا مطالبہ کرے گا اور رب العزت کی خدمت میں نالش یعنی فریاد کرے گا۔ کوئی کہے گا اس نے میری غیبت کی، اس نے میرا مذاق اڑایا، کوئی بولے گا اس نے مجھ پر ظلم کیا، کوئی کہے گا اس نے مجھے احمق کہا، کوئی کہے گا اس نے مجھے بے وقوف بولا، کوئی پکارے گا اس نے مجھے قتل کیا، کوئی فریاد کرے گا اس نے میرا قرضہ دبا لیا، کوئی کہہ رہا ہوگا اس نے میری کتاب چھپائی، کوئی کہے گا اس نے مجھے گھور کر دیکھا اور ڈرایا تھا، کسی کا دعویٰ ہوگا اس نے مجھے بلا وجہ جھاڑا تھا، کوئی بول رہا ہوگا اس نے میرا عیب کھول دیا تھا، کوئی کہتا ہوگا اس نے مجھے دھکا مارا تھا۔ بہرحال تمام اہل حقوق اور جنہوں نے حق تلف کیے ہوں گے ان کو فرشتے پروردگار کے سامنے حاضر کریں گے، یہ لوگ ندامت سے سر جھکائے ہوئے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف فرمائے گا، ہر حق والے کو خوش کرے گا، ان لوگوں کی نیکیاں ان کو دے گا اور ان کی بدیاں ان کے سر ڈالے گا۔ پھر اگر فضل خدا عز و جل شامل حال ہوا تو ان کی نجات ہو جائے گی، ورنہ جہنم پڑے ایک مدت تک جلیں گے۔ شان و شوکت کے نہ ہونے کا عزیز ہے عبث ارمان، آخر موت ہے، عیش و غم میں صابر و شاکر ہے وہی انسان، آخر موت ہے۔ صد کروڑ ہمارے معاشرے کی بربادی، افسوس 100 کروڑ افسوس۔ ذرا تصور کیجئے قیامت کا جو ہوش ربا منظر بیان ہوا، کہیں ہم پھنس گئے کسی کی غیبت کرنے کے سبب، کسی کو گھورنے کے سبب، کسی کی چگلی کرنے کے سبب، کسی کے ساتھ وعدہ خلافی کرنے کے سبب، کسی پر ظلم کرنے کے سبب، ماں باپ کو ستانے کے سبب، اپنی ساس کی یا اپنی بہو کی یا اپنے شوہر کی یا اپنی نند کی یا اپنی بھابھی کی یا اپنی باوج کی، فلاں جیٹ دیور فلاں کی برائی غیبت، کسی اسلامی بھائی کی برائی غیبت، ساتھ ہم نشین کی برائی غیبت، تو باپ کی برائی، تو بیٹے کی برائی، تو بھائی کی برائی، اس کی برائی، تو زوجہ کی برائی،
اس کی برائی 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 بلا مصلحت شرعی بلا اجازت شرعی ان سب کی برائیاں کرتے 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 آخری وقت آیا، بغیر توبہ کیے مر گئے، قیامت میں پھنس گئے اور نیکیاں دینی پڑ گئی۔ ارے نیکیاں پلے ہیں کہاں ہے؟ نیکیاں پلے ہیں کہاں کے دیں گے؟ اور اگر جس کے ساتھ زیادتی کی ظلم کیا، اگر اس کے گناہ لاتے گئے کہ لا دو اس کے سر پر گناہ، لا دو اس کے سر پر، آئے جہنم کا ہولناک گھڑا، جہنم کی وہ آگ جو اس وقت نظر آ رہی ہوگی، بھڑک رہی ہوگی، اور سامنے یہ سارا معاملہ ہو رہا ہوگا، یہ اپنا مطالبہ کر رہے ہوں گے۔ آج ہم نے احساس نہ کیا، آج ہم نے اس معاملے میں غور نہ کیا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں ایک دن مرنا ہے، نزا کا عالم آنا ہے، ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ غیبت ایسا گناہ ہے جو ایمان کو کاٹنے والا ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ایذائے مسلم کی وجہ سے کہیں میں قیامت کے دن پھنستا ہے، سب ایذائے مسلم کی باتیں۔ ہم کتنی تکلیف دیتے ہیں مسلمان کو، اسلامی بہنیں ذرا غور تو کریں، کتنی تکلیف۔ لگتا نہیں ہے کہ زبان ہی کٹ جاتی، زبان نے کتنا ہم کو مطلب کہ برباد کر دیا۔ لیکن مصیبت یہ ہے، پریشانی یہ ہے، اور اصل واقعہ یہ غیبت ایسی بھیانک بیماری ہے، بھیانک مرض ہے کہ یہ زبان کا کٹنا غیبت کا حل بھی نہیں ہے کہ چلو گونگے ہو گئے تو غیبت سنیں گے، کہ غیبت سننا بھی حرام ہے، چلو بہرا ہو گیا تو اشارے سے بھی غیبت ہوتی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس سے بچا جائے، غیبت کی بربادی سے بچنے کی کوئی صورت نکالی جائے۔ غیبت ہی گندی 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 بیماری ہے، یہ عادت ہی نکلنی چاہیے۔ غیبت کی تباہ کاریوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، جیسا کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانے غیوب منزہ عن العیوب عز و جل صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک قیامت کے روز انسان کے پاس اس کا کھلا ہوا نامہ اعمال لایا جائے گا، وہ کہے گا میں نے جو فلاں فلاں نیکیاں کی تھی وہ کہاں گئی؟ کہا جائے گا تو نے جو غیبتیں کی تھی اس وجہ سے مٹا دی گئی ہیں۔ اللہ بروز قیامت ایک ایک لفظ کا حساب ہوگا۔ غور کیجئے، اس فانی دنیا میں عمر عزیز کے 4 دن گزارنے کے بعد ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا، اور پھر اس کی وحشت آمیز تنہائیوں میں نہ جانے کتنا عرصہ ہمارا قیام ہوگا۔ پھر جب عرصہ محشر میں حساب و کتاب کے لیے حاضری ہوگی، اپنا ہر عمل اپنے نامہ اعمال میں لکھا ہوا دکھائی دے گا، جیسا کہ قرآن عظیم فرقان حمید کے پارہ 30 سورۃ الزلزال کی آیت نمبر 6 تا 8 میں ارشاد ہوتا ہے، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفات ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اس دن لوگ اپنے رب کی طرف پھیریں گے کئی راہ ہو کر، تاکہ اپنا کیا دکھائے جائیں، تو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا۔ اللہ قدیر عز و جل کی خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کیا ہے کچھ نہیں معلوم۔ آیا بارگاہ رب العزت سے پروان مغفرت جاری ہوگا، یا معاذ اللہ عز و جل دخول جہنم کا حکم ملے گا، اس کا کچھ پتا نہیں۔ ہم اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، اگر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی۔ بولا ہم تو بھول ہی گئے کتنوں کی غیبتیں کرتی، ارے گناہ کر کے یاد رہے کب ہیں؟ یہاں تو نیکیاں یاد رہتی ہیں، اچھے عمل یاد رہتے ہیں، گناہ بھر بھر کے گناہ کیے بھول گئے
کتنی غیبتیں کی، کتنی چگلیاں کی، کتنی بددگاہیاں کی، کتنی فلمیں دیکھی، کتنے ڈرامے دیکھے، کتنی بار شرابیں پی، کتنی بار جوا کھیلا، کتنی بار اذیت کی، کتنی بار دل آزاریاں کی، کتنی بار ظلم کیا، کتنی بار ماں باپ کی نافرمانی کی، کتنی بار اپنے گھر کے لوگوں کو بلا مصلحت شریک کوٹا، اس کی برائیاں بیان کی. ارے بھول گئے بھول گئے بھول گئے. لیکن اللہ عز و جل کے یہاں محفوظ، فرشتے گواہ، اعضاء گواہ، جس زمین پر، جس خطہ زمین پر، جس ٹکڑے زمین پر ہم نے برائی کی، وہ جگہ گواہ، یہ ساری گواہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب جانتا ہے، جو چھپ کر کیے، جو کھل کر کیے، جو قصدن کیے، جو بلا قصد کیے، جو چھوٹے کیے، جو بڑے کیے. میرا رب سب جانتا ہے. ہم بھول گئے، بدقسمتی ہماری، محرومی، ہم بھول گئے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو گیا، اس کے پیارے حبیب روٹ گئے، بغیر توبہ کیے مر گئے، بغیر معافی مانگے مر گئے. جن کے ساتھ ظلم و ستم کیے، اور جسے پتا ہے کہ ہم نے اس کی غیبت کی اور اسے معافی نہ لی، اور جن پر ظلم کیا اور جن سے معافی مانگنا، اپنے حق معاف کروانا، جس کا حق تلف کیا اس کا حق ادا کرنا، مال کھایا اس کا مال اس کو واپس کرنا، اس طرح کے جو شرعی تقاضے پورے نہ کیے، اور اس طرح ظلم و ستم، غیبت، چگلی اور اس طرح برائیوں کا بوجھ لیے قبر میں اتر گئے. اللہ ناراض ہو گیا، اس کے پیارے حبیب روٹھ گئے. قیامت کے دن بڑی رسوائی ہو جائے گی، بڑی رسوائی ہو جائے گی. گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی مولا. ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب. گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی. کیا کہتا ہے یہ بھول جائیے مجھے کوئی کیا کہتا ہے. اتنی تعریف کرتے، اتنے مجھے، اتنی میری عزت، اتنی میری شہرت، اتنا میرا نام ہے، اتنا میرا مرتبہ ہے. یہ سب کچھ اپنی جگہ پر. اگر اللہ ناراض ہوا، اللہ ناراض ہوا، یہ عزت، یہ شہرت، یہ نام، یہ منصب، یہ ساری چیزیں، یہ دولت، یہ عزت کچھ کام نہیں آئے گا. اللہ ناراض ہوا، ہلاکت و بربادی ہوگی. گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی. میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب. بہت کوششیں کی گناہ چھوڑنے کی، بہت کوششیں کی گناہ چھوڑنے کی، رہے آہ ناکام ہم یا الہی. گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی. گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی. میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی. میرا حشر معزز جو کھلے حشر میں، کہ میں آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں. زمین رسوائی کی آفت میں پھنس گیا، جسے میرے پھٹتی نہیں ہے. زمین بوجھ سے میرے پھٹتی نہیں ہے. بزرگ سے کسی نے کہا آپ بڑی باکرامہ شخصیت ہیں، بڑی باکرامہ شخصیت ہے، عاجزی انکساری کرتے ہیں. فرماتے ہاں میری بڑی کرامت ہے، ایک کرامت سناؤ. پوچھا گیا جی سنائیے کون سی کرامت.
تو عاجزی انکساری کی انتہا دیکھیے، بڑی 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 بزرگ شخصیتیں ہیں، عاجزی انکساری کی انتہا دیکھیے، فرماتے ہیں میری یہ کرامت ہے کہ میرے سر پر گناہوں کا اتنا بوجھ ہے لیکن پھر بھی میں چل رہا ہوں، زمین پھٹتی نہیں، یہ میری کرامت ہے۔ زمین بوجھ سے میرے پھٹتی نہیں ہے، زمین بوجھ سے میرے پھٹتی نہیں ہے، یہ تیرا ہی تو ہے کرم یا الہی، یہ تیرا ہی تو ہے کرم یا الہی۔ تو عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، اللہ عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، یہ کرم ہوگا تو میں شاد رہوں گا یا رب، یہ کرم ہوگا تو میں شاد رہوں گا یا رب، یہ کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا، صلو علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد۔ تو اے مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم غیبت سے سچی توبہ کر لیں۔ توبوا الی اللہ، توبوا الی اللہ، استغفر، توبوا الی اللہ، استغفر، صلو علی الحبیب۔ اور زبان کی حفاظت کی ترکیب بنائیے، اس پر استقامت پانے کے لیے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہردم وابستہ رہی ہے، دعوت اسلامی کا مدنی کام بھی کرتی رہی ہے، اور دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں کی مسافرہ بننے کی سعادت بھی حاصل فرماتی رہی ہے۔ یہ ضرور عرض کر دوں کہ اسلامی بہنوں کے مدنی قافلے کی ہر مسافرہ کے ساتھ اس کے بچوں کے ابو یا قابل اعتماد محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے، نیز ذمہ داران کو اپنی مرضی سے مدنی قافلے سفر کروانے کی اجازت نہیں۔ جیسے ہم اپنے ملک میں پاکستان میں تو جو جس ملک میں ہیں، مثلا پاکستان کی اسلامی بہنوں کے لیے مدنی قافلے کے لیے اسلامی بہنوں کی مجلس برائے پاکستان، جو مجلس مشاورت برائے پاکستان ہے، اس کی منظوری ضروری ہے، اس کی منظوری کے بغیر اسلامی بہنیں سفر نہیں کر سکتی۔ الحمدللہ پاکستان میں ملک کی سطح پر ایک مجلس مشاورت اسلامی بہنوں کی بنی ہوئی ہے، جو اسلامی بہنوں کے مدنی کاموں کو دیکھتی ہے، ان کے معاملات، ان کے مسائل اور ان کے مدنی کاموں کی معاملات کی دیکھ ریکھ اس مسجد کی ذمہ داری ہے۔ اس مجلس کے ساتھ ہمارے اسلامی بھائیوں کی مجلس ہے، جو شورا اور کابینہ کے تحت ہونے والے مدنی مشورے اور مدنی پھول اور جو تبدیلی ہو اس کے معاملے میں انہیں اپڈیٹ کرتی ہے، اور ان کی مشاورت جاری رہتی ہے خط و کتابت اور میل وغیرہ کے ذریعے، اور ان سے یہ رہنمائی لے کر اسلامی بہنیں آپ تک مدنی کاموں کو پہنچانے کا ذریعہ ہیں۔ تو مدنی قافلوں کی مسافرہ بننے کی ساری اسلامی بہنیں نیت کر لیں۔ اگر کوئی پوچھے کہ مدنی قافلے میں کیا ملتا ہے تو میں کہوں گا کہ مدنی قافلے میں کیا نہیں ملتا۔ اس مدنی بہار جو بھی میں بیان کرنے جا رہا ہوں ملاحظہ کیجئے،
اور عشق رسول سے لبریز دل کا فیصلہ مدنی بہار کے اختتام پر دیے ہوئے شعر پر سبحان اللہ کہہ کر مہر تصدیق لگا کر کیجئے گا۔ چنانچہ حیدرآباد باب الاسلام سندھ کی ایک اسلامی بہن کا بیان کچھ یوں ہے: ہمارے علاقے میں دعوت اسلامی کی اسلامی بہنوں کا ایک مدنی قافلہ تشریف لایا۔ دوسرے دن علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت کے بعد ہونے والے سنت و برے بیان میں مجھے بھی شرکت کی سعادت ملی۔ بیان کے بعد جب صلاۃ و سلام کے یہ اشعار پڑھے گئے: اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، تو الحمدللہ عز و جل میں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھا کہ شہنشاہ مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھولوں کا ہار پہنے وہاں تشریف لے آئے ہیں۔ اپنے غم خوار آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ کر میں خود پر قابو نہ رکھ سکی، میری آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، پھر وہ ایمان افروز منظر میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، یہاں تک کہ اجتماع اختتام کو پہنچا۔ مل گئے وہ تو پھر کمی کیا ہے، مل گئے وہ تو پھر کمی کیا ہے، دونوں عالم کو پا لیا ہم نے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دیکھا آپ نے مدنی قافلے میں کیا ملتا ہے؟ ارے جسے مدنی قافلے میں میرے آقا کا دیدار مل گیا اسے اور کیا چاہیے؟ سبحان، وہ بھی جاگتی آنکھوں سے، سوتے سوتے نہیں، جاگتی آنکھوں سے آقا کا دیدار کر لیا۔ یہ ہے دعوت اسلامی کا مدنی قافلہ۔ آئے ہائے ہائے، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار۔ اے کاش ہم پر بھی کرم ہو جائے۔ تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے۔ نیت کر لیجئے، تمام اسلامی بہنیں نیت کر لیجئے کہ مدنی قافلے میں ضرور سفر کریں گی، اور اسلامی بھائی بھی نیت کر لیں انشاءاللہ ہم بھی سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں ضرور سفر کریں گے، اور اپنی گھر کی اسلامی بہنوں کو بھی جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق سفر کروائیں گے۔ اگر محرم ہم بن سکے تو انشاءاللہ ہم بھی بنیں گے، اس بہانے ہمیں بھی مدنی قافلے کی برکتیں نصیب ہو جائیں گی۔ ترتیب مدنی مرکز کی ایک اپنا طریقہ کار اور ترکیب موجود ہے، تو سفر کرنے اور سفر کروانے، اسلامی بہنیں بھی اپنے گھر کے محرم کو سفر کروانے، اور اسلامی بھائی اپنی گھر کی جو اسلامی بہنیں ہیں انہیں بھی طریقہ کار کے مطابق سفر کروانے کی نیت سے سب مل کر زوردار انشاءاللہ کا نعرہ لگائیں، انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مدنی چینل دیکھنے کی بھی نیت کر لیجئے، گھر گھر مدنی چینل عام کریں گے نا۔ آپ کو میں مدنی چینل کی بہار سناتا ہوں۔ صدیق آباد باب المدینہ کراچی کہ ایک اسلامی بھائی کا بیان کا خلاصہ ہے کہ 20 اپریل 2009 سینہ عیسوی بروز پیر شریف باب المدینہ کراچی کے رہائشی تقریباً 90 سالہ ایک غیر مسلم نے جب مدنی چینل پر اسلام کی حقیقی تعلیمات کو سنا تو الحمدللہ عز و جل متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ یہ ایک اکلوتا چینل ہے، ابھی منفرد چینل ہے جو الحمدللہ 100% اسلامی تعلیمات کے مطابق ہمیں نشریات دکھا رہا ہے۔ یعنی ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ اس سے پہلے ٹی وی دیکھتے تھے تو ہم کو لگتا تھا کہ ہم کو برا کام کر رہے ہیں، لیکن جب سے مدنی چینل آیا ایسا لگتا تھا کہ ہم کو نیکی کا کام ہو رہا ہے۔ اچھا، اب وہ غیر مسلمان ہو گئے، ان کا اسلامی نام محمد صدیق رکھا گیا۔ وہ جمعرات کو دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والے ہفتہ وار سنت و بر اجتماع میں شریک ہوئے، اور الحمدللہ عز و جل ہاتھوں ہاتھ عاشقان رسول کے ساتھ دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے 12 دن کے مدنی قافلے کے مسافر بھی بن گئے۔ اب مدنی قافلے سے واپس آنے کے بعد کہ دوسرے یا تیسرے روز
ککری گراؤنڈ باب المدینہ کراچی کے نزد، باب المدینہ کراچی کے نزدیک ایک گاڑی نے انہیں کچل دیا. یہ حادثہ جان لیوا ثابت ہوا. وہ اسلام کی انمول دولت سے مالا مال ہونے کے تقریباً 17 یا 18 دن کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. مدنی چینل کی مہم ہے نفس و شیطان کے خلاف. مدنی چینل کی مہم ہے نفس و شیطان کے خلاف. جو بھی دیکھے گا کہے کرے گا انشاءاللہ اعتراف. نفس امارہ پہ ضرب ایسی لگے گی زوردار کہ ندامت کے سبب ہوگا گناہگار اشک بار. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ عز و جل خوش نصیب بندے کو موت سے صرف 17 یا 18 دن قبل اسلام کی دولت نصیب ہو گئی. یہ اس کا سبب کیا بنا؟ مدنی چینل. کیا بنا؟ سب مل کر بولو کیا بنا؟ گھر گھر پہنچائیں گے، دیکھیں گے، دکھائیں گے، گھر گھر چلوائیں گے. مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل آیا، 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 کیسی بہاریں لایا. مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا، مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا، مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار. ابھی یہ مثلا سنو، سنو. اب ساری سب کون کون نیت کرتا ہے عطار کا ساتھ دے گا مدنی چینل کے لیے؟ اسلامی بہنوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہوں گے مجھے امید ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ شعر پورا سنو. مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا، اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا. اس پہ رحمت ہو خدا کی اور کرم سرکار کا. اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا. مدنی چینل آیا، مدنی چینل آیا، مدنی چینل آیا، گھر گھر رحمت لایا، مدنی چینل آیا. صلو علی الحبیب. اللہ قدیر عز و جل کی خفیہ تدبیر کس کے بارے میں کیا ہے یہ کسی کو نہیں پتا. اللہ عز و جل بے نیاز ہے. کوئی تو اپنی ساری عمر کفر میں گزار دے مگر مرتے وقت ایمان کی دولت سے سرفراز ہو جائے، جبکہ کوئی ساری عمر نیکیوں میں بسر کرنے کے باوجود با وقت رخصت برے خاتمے سے دوچار ہو. ہم رب ذوالجلال عز و جل سے بھلائی کا سوال کرتے ہیں. ایک عبرت انگیز حدیث آخر میں ملاحظہ کیجئے. ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ عز و جل کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے مرنے سے 1 سال پہلے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو اس کو راہ راست پر لگاتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ خیر یعنی بھلائی پر مر جاتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں فلاں شخص اچھی حالت پر مرا ہے. جب ایسا خوش نصیب و نیک شخص مرنے لگتا ہے تو اس کی جان نکلنے میں جلدی کرتی ہے. اس وقت وہ اللہ عز و جل سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اور اللہ عز و جل اس کی ملاقات کو. اور جب اللہ عز و جل کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو مرنے سے 1 سال قبل ایک شیطان اس پر مسلط کر دیتا ہے جو اسے بہکاتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اپنے بدترین وقت میں مر جاتا ہے. اس کے پاس جب موت آتی ہے تو اس کی جان اٹکنے لگتی ہے اور یہ شخص اللہ عز و جل سے ملنے کو پسند نہیں کرتا اور اللہ عز و جل اس سے ملنے کو. تو ہمیں اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ گناہوں کی عادت، چغلی و غیبت کی عادت، جھوٹ کی عادت، بد نگاہی کی عادت، بے پردگی کی عادت، بے حیائی کی عادت، ناچنے گانے کی، فلمیں ڈرامے دیکھنے کی عادت یہ کہیں
ہمیں برائی کی طرف نہ لے جائے. ہمیں اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ میں نیکی کا کام بھی کرتا ہوں, یہ بھی کرتا ہوں, وہ بھی کرتا ہوں, اجتماع میں بھی آتا ہوں, تو مدنی برقع پہنتی ہوں, تو اسلام بھائی کہ میں امامہ پہنتا ہوں, داڑھی ہے, نماز ہے, یہ سب ٹھیک ہے, لیکن اپنے افعال پر ہمیں ہر ایک کو غور کرنا چاہیے. انفرادی طور پر غور کریں کہ جو چپ کر گناہ کرتا ہے اس کو فاسق کہتے ہیں, جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے فاسق معلن ہے. فاسق کے بارے میں روایت میں ہے نا, فاسق و فاجر کے بارے میں, کہ اللہ تعالیٰ دین کا کام فاسق و فاجر سے بھی لے لیتا ہے, مگر دین میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. اپنے اعمال پر غور کریں, میں کیا ہوں, میرا کردار کیا ہے, میری بد اخلاقیاں اور میرے ظاہری باطنی گناہ پر ہم میں سے ہر ایک غور کرے. اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے اور ہمیں غیبت سے توبہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کے ساتھ ہمیں مرتے دم تک منسلک رکھے. الحمدللہ عز و جل, یہ بات کہتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ ہر سال اسلامی بہنیں اپنے عطیات میں اچھا خاصا اضافہ کرتی ہیں اور بھرپور انداز میں عطیات جمع کرتی ہیں. تو ایک بار پھر آپ سے عرض ہے کہ پہلے تو ویسے تو شعبے جات تھے, اس سال شعبہ جات میں اضافہ کے ساتھ ساتھ مدنی چینل بھی ہمارا ایک شعبے کا اضافہ ہے, اور جو کہ کروڑوں روپے کے اخراجات لے کر چلتا ہے. آپ سمجھ آ رہے ہیں کہ کسی چینل کو چلانے کے لیے کتنے اخراجات چاہیے, پوری تحریک کے لیے کتنے اخراجات چاہیے, جو تحریک 41 کم و بیش 40 سے زیادہ شعبہ جات لے کر چلتی ہے اور جس کے کروڑوں کروڑ روپے کے اخراجات ہیں. ہر شخص مہنگائی کو رو رہا ہے کہ اس سال مہنگائی بہت بڑھ گئی. کوئی شاید ہی کوئی ہو جو اس سال مہنگائی کے بڑھنے کا نہ روتا ہو. تو جب جس طرح آپ سب مل کر رو رہے ہو تو ہمیں بھی اس انداز سے اپنی ذات کے لیے نہیں, اپنی تحریک کے لیے تو رونے کا حق حاصل ہے کہ مہنگائی بڑھ گئی, اخراجات بڑھ چکے, بہت زیادہ بڑھ چکے, کروڑوں میں اخراجات بڑھ چکے, لاکھوں میں نہیں بڑھے, کروڑوں میں بڑھے. ہمیں اپنے عطیات بھی کروڑوں میں بڑھانے. زکوٰۃ, فطرہ, عطیات لوگ دیتے ہیں اور ہمارے یہی طریقے کار, ہم اسی طرح لیتے ہیں. تو ابھی سے ہی کمر باندھ لیجئے, رجب المرجب کے مہینے میں ہی الحمدللہ ابتدا تو ہو چکا. اب شعبان میں بھی ایک تعداد ہوتی ہے جو زکوٰۃ اور وغیرہ اپنے عطیات نکالتے ہیں. تو آپ جائیے اور لوگوں سے زکوٰۃ, عطیات, فطرہ لیجئے. جو دیہاتوں وغیرہ میں اسلامی بھائی ہیں جہاں فصلیں ہوتی ہیں وہ عشر وصول کریں. اسی طرح دیگر نفری عطیات وغیرہ لیں اور دعوت اسلامی اور آپ کے اپنے مدنی چینل کے لیے خوب عطیات جمع کریں. ہر آنے والا دن خرچہ بڑھاتا ہے, ہم ہر آنے والے دن اپنے مدنی عطیات بڑھائیں گے اور جتنا مدنی کام ہے اس سے بڑھ کر عطیات جمع کر کے مزید مدنی کام کو ترقی کی طرف لے کے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی بہار بیان کرتے ہوئے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں, جس نے میری سنت سے محبت کی اس سے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میرے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. چھینکنے کے جو آداب ہیں, چند آداب بیان کرتا ہوں. چھینک کے وقت سر جھکائیے, منہ چھپائیے اور آواز آہستہ نکالیے. چھینک کی آواز بلند کرنا حماقت ہے. بعض ایسے مزے سے چھینکتے ہیں زوردار, اس کی چھینکوں کی آواز دوسرے کمرے میں بھی آ جائیں گی آپ کو, اور بعض کی چھینکیں تو مشہور ہو جاتی ہے کہ فلاں نے چھینکا ہے. تو ادب یہ ہے کہ چھینک کے وقت سر جھکائیے, منہ چھپائیے اور آواز آہستہ نکالیے. چھینک کی آواز بلند کرنا حماقت ہے. چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا چاہیے. خزانہ عرفان صفحہ نمبر 3 پر تحتاوی کے حوالے سے چھینک آنے پر حمد الہی کو سنت مؤکدہ لکھا ہے. جب چھینک آ جائے چھینک کر الحمدللہ کہہ دیا کرے. الحمدللہ علی کل حال, مطلب بہتر یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین یا الحمدللہ علی کل حال کہے. سننے والے پر واجب ہے کہ فوراً یرحمک اللہ, یعنی اللہ عز و جل تجھ پر رحم فرمائے کہے, اور اتنی آواز سے کہے کہ چھینکنے والا خود سن لے.
جواب سن کر چھینکنے والا کہے، جب وہ الحمدللہ، جب یرحمک اللہ کہہ لے، اب چھینکنے والا جواب سن کر یہ کہے یغفر اللہ لنا ولکم، یعنی اللہ عز و جل ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان آداب پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو تمام اسلامی بہنیں ایک بار پھر نیت کر لیجئے کہ دعوت اسلامی کے مدنی عطیات ابھی سے آج اجتماع سے ہی شروع کر دیجئے۔ آج اپنے اجتماع، آپ کا اجتماع ختم ہو، عطیات، مدنی عطیات، مدنی عطیات، مدنی، آپ کتنی زکوٰۃ، الحمدللہ میں یہ ایسے اسلامی بھائی یاد ہیں، اسلامی بھائی میں جانتا ہوں جو اپنی 100% زکوٰۃ، اپنی 100% زکوٰۃ دعوت اسلامی کو دیتے ہیں۔ ایسی اسلامی بہنیں بھی ہوں گی، ان کے تو زیورات اور مطلب ان کے پر زکوٰۃ تو واجب، ان کے پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے مرد پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، اسلامی بہن پر ہوتی ہے۔ یہ ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس سونا وغیرہ ان کا اپنی ملک کا ہوتا ہے، تو ذے قسمت ایسا جذبہ نصیب ہو کہ میں اپنا سونا، کیونکہ وہ ہوتا ہے کہ ہم زکوٰۃ کہاں سے ادا کریں گے، تو جو زیور ہے اس کو بیچ کر زکوٰۃ دے دی جائے۔ اگر آپ کا شوہر آپ کی طرف سے آپ کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے، یا آپ کو محرم آپ کی طرف زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے، آپ کو کہہ دیتا ہے کہ میں آپ کی طرف زکوٰۃ دے رہا ہوں، تو زکوٰۃ تو ادا ہو جاتی ہے۔ اللہ جذبہ بھی دے کہ میں خود بھی خرچ کروں۔ دیکھ لیجئے اس میں کہیں بخل نہ آ جائے۔ ایک بار بیان کے اختتام پر زوردار اعلان جنگ کا نعرہ لگا دیں، غیبت کے خلاف اعلان جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔